اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بڑا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد کسی کے سامنے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بھکاری بننے سے بچانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو بھیک مانگنے والا پسند نہیں ہے بھائی. سب سے پہلے تو بھائی ہم صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے. مخلوق کیا ہمارے جیسا انسان ہے, میں کیوں اس کے سامنے اپنی ناک ذلیل کروں بھائی. سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے, اور سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک سر جھکانے والا, ایک اپنے دل کو جھکا دینا. ہم دل بھی نہیں جھکاتے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کیوں کسی کا احسان لیں؟ تو ہم صرف اللہ سے مانگیں گے, تو اس کے لیے جیب میں پیسے ہوگے تو مانگیں گے نا. پیسے نہیں ہیں تو 4 دن تو اللہ سے مانگے گا, اس کے بعد کیا کہ تھوڑا پبلک سے بھی مانگ کے ٹرائی کر لو. کیا جا رہا ہے یار, اب اللہ تو دے نہیں رہا. تو اللہ کہے گا میں نے تو دینے کا وعدہ اس وقت کیا تھا جب تو خود بھی تو محنت کرنا, تو پڑ جائے گا تو کہاں سے دوں گا میں. تو کھلانے والا پسند ہے اللہ کو. دوسری نیت مسلمان کیا کرتا ہے کہ بھائی جب خود بھی بھیک سے بچوں گا پھر بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں گا. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا ما تجعل فی امرأتک, اپنی بیوی کو کھلاتے ہو نا سب سے زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے. میں جب یہ شروع میں حدیث پڑھتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھا اس کا مطلب کہ یار وہ تو سبھی کھلاتے ہیں, وہ تو گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا شیر خان ہے جو کہ میں بیوی کو نہیں کھلاؤں گا؟ بیوی چھوڑے گی اس کو؟ وہ دنیا چھوڑ دے گی, یہ شوہر کو نہیں چھوڑے گی وہ. تو یہ کیوں اتنا ثواب مل رہا ہے؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے تو مجبوراً تو بھاگ جائے گی ورنہ. ارے بھائی بیوی کو نہیں کھلاؤ گے تو بھاگ جائے گی نا گھر سے. اس کو تو پکڑ کے رکھنے کا طریقہ یہ اس کو کھلاتے رہو صبح شام. ورنہ وہ بچے الگ رول جائیں گے. یہ تو کھلانا ہی کھلانا ہے. اب مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو, کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے من لم یعرف وہ کیا ہے ملم کیا ہے وہ عجیب بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ملم یعرف بالجاہلیتی لم یعرف بالاسلام. جو زمانہ جاہلیت جس نے نہیں دیکھا اس کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ نہیں چلتا. حضرت عمر نے تو دیکھا تھا نا, جو نئے نئے لوگ آ رہے تھے نا, پیدا ہو رہے تھے, مسلمان ہو رہے تھے, نوجوان, ان کو کہتے تھے تمہیں کیا پتا کہ اسلام کیا ہے, تم نے جاہلیت کا زمانہ تو دیکھا نہیں ہے. تو آج جب ہم دنیا میں سفر بھی ہوئے, مطالعہ بھی ہوا, تو دوسری قوموں سے جب کمپیئر کرتے ہیں ان کے ہاں ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ وہ بیوی پہ خرچ نہیں کرتے. انگریز خرچ کرے گا اپنی ذات پہ, اپنی کمپنی پہ. کیا خیال ہے؟ اپنی کمپنی پہ, اپنی ذات پہ, گرل فرینڈ پہ, دوستوں پہ. بیوی پہ نہیں کرتا. بیویاں تو وہاں خود بھی بھائی بیوی اپنا کماتی ہے, شوہر اپنا کماتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ سب کیوں, اس سے خاندانی نظام محفوظ رہتا ہے. عورت جاب کرنے پر مجبور نہیں ہوتی, وہ گھر کی 4 دیواری میں رہتی ہے, وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرتی ہے, وہ برائی کی طرف نہیں جاتی. اور آپ میں خرچ, مرد کو اللہ چاہتے ہیں اس میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو, یہ خاندان کو جوڑ کے رکھتا ہے. پھر اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے. دیکھو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو والدین ہیں, تو والدین اس صورت میں ہے کہ وہ محتاج ہوں, ورنہ اماں کا خرچہ آپ کے ابا پر ہے, بیٹے پر نہیں ہے. سمجھ رہے نا. لیکن بیوی اگر مالدار ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. اس لیے اس کو افضل صدقہ قرار دیا ہے. ورنہ اگر محتاج ہے نا تو پھر تو ماں باپ کا درجہ پہلے ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا نبی نے کہ ما تجعل فی امرأتک, جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو, تو یہ سب سے بہتر صدقہ ہے. تو مال کمانے سے دوسری نیت کیا ہوتی ہے مسلمان کی؟ یہ نہیں کہ میں کھاؤں, موج مستی کروں بس, یہ کوئی نیت نہیں ہے. کیونکہ غیر مسلم کی یہ نیت ہوتی ہے, اس لیے اس نیت کی اخلاقی برائیاں کیا پیدا ہوتی ہیں اس نیت کی وجہ سے. نمبر 1, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہم صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ہر وہ چیز جو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے گی وہ اسے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے. آپ کو پتا ہے ابھی انڈیا میں مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ کلپ بھیجا کہ انڈیا میں بعض علاقوں میں ایسا ہو, میں انڈیا کی جب باتیں کر رہا ہوں تو اس سے مسلمان مراد نہیں ہوتے. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں, بہت سے تو ہم سے بھی اچھے ہیں. تو اس سے مراد وہ متعصب قسم کے غیر مسلم, جو سارے غیر مسلم بھی ایسے نہیں ہوتے,
اس سے مراد وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو مذہب سے دور ہوتے 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 نا بالکل مذہب کے باغی ہو گئے, ان کا یہ انجام ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ گاؤں میں رواج ہے بوڑھے والدین اور دادا دادی کو قتل کر دیتے ہیں کہ یہ ٹینشن ہے, بوجھ بن رہے ہیں. اور یہ بہت پرانا رواج ہے ان کا. اس کا انٹرویو دکھایا انہوں نے, انٹرویو میں دکھایا کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ نہیں مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کو لاتے ہیں, وہ انجیکشن لگا دیتا ہے یا کچھ پلا دیتے ہیں یا کچھ ایسا کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. تو اپنے حساب سے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ بھائی جب دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ٹینشن کیوں اٹھائیں بوڑھے کی؟ بولو نا بھائی, یہ تو ٹینشن ہے نا. اور غیر مسلم ٹینشن سمجھتا ہے, بوڑھے باپ کو بھی, بوڑھی ماں کو بھی, بیوی کو بھی ٹینشن سمجھتا ہے. اس لیے سمجھتا ہے کہ یہ گرل فرینڈ نہیں بنانے دیتی, خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر, تبھی خرچے سے بھی. پھر اولاد کو ٹینشن, اسی وجہ سے 1-2 سے زیادہ بچے بھی نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے کہ کیوں ہم تیسرا بچہ کیوں ہو بھائی, 2 میں خرچ کر لیا بہت ہے, تیسرا کیوں ہو. تو فیملیاں بھی سمٹ رہی ہیں. جب ان کی فیملی سمٹ رہی ہیں تو چچا ماموں خالہ تایا کا سسٹم سارا آہستہ آہستہ. ارے جب بچے ہوتے ہیں تو پھر چچا تایا خالہ ماموں کزن بہن بھائی یہ سارے رشتے جب وجود میں آتے ہیں نا, بڑا خاندان تو جب ہی بنتا ہے نا, تو محبتیں ختم. ہر آدمی اس کوشش میں پیسہ 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 پیسہ. تو یہ اخلاق, پھر اس پیسہ کمانے میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اخلاقیات کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, علم دین کے بعد سب سے مقدس شعبہ میڈیکل سائنس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو علماء لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, یہ سب سے مقدس شعبہ. اس کے بعد لوگوں کی جان کی حفاظت, یہ سب سے مقدس شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی کوئی بزنس میں آدمی پیچھے چلا جائے یا اور کسی فیلڈ میں کوئی انجینئر نہ بن سکے, لیکن معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت علماء کے بعد ڈاکٹروں کی ہے نا, ورنہ تو مر جائیں گے لوگ. اٹیک ہوگا, کتنے لوگ ہیں, شوگر ہو گئی تو ڈاکٹر اس دوا تجویز کرتا ہے, بچے رہتے ہیں. اٹیک ہو جاتا ہے, ہاسپٹل میں لے کے آتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب اس کا وہ پہلے سے پھاوڑا واڑا لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ کہاں سے کاٹنا ہے کیا کاٹنا ہے, وہ سارا حساب اس کا صحیح کر دیتے ہیں. بھائی ہم تو کوئی ڈاکٹر ہے نہیں, ہم تو اس کو, ہمیں کیا وہ انسٹرومنٹ جو ان کے ہوتے ہیں کیا, ہمیں تھوڑی اس کا نام پتہ ہے. ہم تو اس کو اپنی زبان میں کینچی پھاوڑا چاقو چاپڑ یہ کہیں گے. ہم کسائیوں کا چاپڑ الگ ہوتا ہے, ڈاکٹروں کا ہوتے تو وہ بھی چاپڑ ہی ہے نا. اور بعض ڈاکٹر تو واقعی اللہ معاف فرمائے کسائی ہی جیسے ہی ہوتے ہیں, بعض سب نہیں. وہ بلا وجہ, کل ہی کسی نے رپورٹ پیش کی, بتایا کہ 30% آپریشن بلا وجہ ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, کہ 30% آپریشن ایویں ہی ہو رہے ہیں پیسے کمانے کے. لیکن پھر بھی ڈاکٹر اگر آپ کو آپریشن تجویز کرے تو یہ نہ کہ ایویں ہی ہو رہے ہیں, آپ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو. تو جاؤ اس کے پاس جس پر پہلے اعتماد ہوتا ہے, پھر جب اعتماد کر لیا تو پھر جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو, کیونکہ ڈاکٹر سے بھی لوگ الجھتے ہیں. تو خیر میں جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. دیکھو سب سے مقدس شعبہ میڈیکل سائنس کا ہے نا, کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی. لیکن چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے تو کمپنیاں جو دوائیں بنا رہی ہیں ان کا شعبہ بڑا مقدس. جب ایک درخت سے پرندوں کو کھلانا مقدس کام ہے تو دوائیں بنا کے لوگوں کی جانیں بچانا تو اس سے کروڑہا گنا زیادہ مقدس کام ہو گیا نا. لیکن جو دواؤں کی کمپنیاں ہیں ان کا ویژن, ان کا چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے, لہذا ان کے ویژن میں کیا چیز ہے, یہ پیسہ کمانے کی کمپنی ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کمپنی نہیں ہے. اگر انہوں نے ویژن میں یہ لکھا ہوتا کہ یہ جو کمپنی ہے پیسہ بھی کمائے گی لوگوں کو فائدہ پہنچا کے, اور پیسہ اس لیے کمائے گی تاکہ اس کمپنی کے جو شیئرز ہولڈر ہیں وہ بھی خوشحالی کا شکار ہوں اور اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں, صدقات و خیرات بھی کریں, اور ملک کی ترقی کا بھی سبب بنے تاکہ آخرت میں سرخ روح ہو سکیں. یہ ویژن بن جاتا. تو پھر آپ مجھے بتاؤ, یہ جو ڈاکٹروں کو رشوتیں دے رہے ہیں, مہنگی دوا ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے, میڈیکل ریپ والے یہی کرتے ہیں نا. ارے یہ جو ہم جس قیمت پہ دوائیں خرید رہے ہوتے ہیں نا, ان کی اوریجنل قیمت یہ نہیں ہوتی. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ کمپنی نے ایک سستی دوا کی قیمت بڑھائی ہوتی ہے. اب وہ مہنگی دوا بکے گی کیسے, تو ایسے بکے گی کہ اپنے نمائندے ڈاکٹروں کے پاس بھیجے جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ 5,000 روپے کا نوٹ صرف آپ کی خدمت کی. 5,000 تو بہت کم بتا رہا ہوں, کہ ڈاکٹر کہے گا کیسے غریبوں والی باتیں کر دی مفتی صاحب نے.
ہاں وہ کہے گا یہ کیسے ہماری ویلیو گرا دی مفتی صاحب نے یار, 5,000 کی کوئی نہیں, وہ سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹ ملتے ہیں ان کو اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ پلیز آپ جو ہے نا یہ لکھ کے دیجئے گا. کل تو مجھے ایک عجیب بات پتہ چلی ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کو گاڑی دی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس گاڑی کی قسطیں ہم جمع کریں گے, ہم نے بینک سے یہ گاڑی لی ہے, اتنا ایڈوانس دیا ہے, اس کی اتنی قسطیں ہیں, آپ نے ہر مہینے ہماری یہ دوا اتنی فروخت کروانی ہے, اگر جس مہینے آپ نے یہ مقدار پوری نہیں کی تو پھر قسط اس مہینے آپ کو جمع کرانی پڑے گی. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ڈاکٹر دیکھو درخت لگانے سے کتنا ثواب ملتا ہے, نبی نے فرمایا پرندے بھی کھائیں گے نا قبر میں, تو ڈاکٹر تو درخت سے زیادہ قیمتی چیز ہے. درخت سے مخلوق کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ایک ڈاکٹر سے. ایک ڈاکٹر ایک محلے میں اس کی ویلیو درخت سے کروڑا گنا زیادہ ہے, وہ زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے درخت کی نسبت. لیکن اتنے مقدس شعبے کا چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے نا تو ویژن درست نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بھی اس نے میڈیکل سائنس کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ میں پیسہ کماؤں, لائف کو انجوائے کروں. تو وہ کہہ رہا ہے بھائی اگر مجھے یہ نسخہ لکھ کے دینے میں گاڑی کی قسط فری ہو رہی ہے تو میرا تو مقصد ہی پیسہ ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایک سستی دوا مہنگے داموں بکے گی, حالانکہ جب پیشنٹ آیا ہے ڈاکٹر کے پاس وہ اس کو کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں آیا, وہ کہہ رہا ہے میری جو خیر خواہی ہے نا وہ نسخہ لکھ کے دو جس میں میری خیر خواہی ہے. ایک فارمولے کی دوا سستی بھی مل رہی ہے مہنگی بھی مل رہی ہے, تو ڈاکٹر اگر پیشنٹ کو مہنگی والی دوا لکھ کے دیتا ہے تو پیشنٹ کے ساتھ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی, تو خیانت ہے. لیکن ڈاکٹر یہ خیانت کر رہا ہوتا ہے وہاں سے رشوت لے کے, کمیشن لے کے, تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. اور اس کے دو نقصان, ایک تو مہنگی دوا, دوسرا بسا اوقات پیشنٹ کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈاکٹر نے مقدار پوری کرنی ہے, کوانٹٹی پوری کرنی ہے کہ اتنا میرا ہدف ہے, مجھے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ بھئی اتنی دوائیں آپ نے بکوانی ہیں آپ کے نسخے سے. تو کمپنیاں بھی 2 نمبری کر رہی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر بھی, سب نہیں ہوتے ایسے, نہ ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں. نقصان کیا ہو رہا ہے عوام کا؟ بلا وجہ دوائیں کھا کھا کے ویسے ہی بیمار ہو رہے ہیں, پیسے بھی بلا وجہ خرچ ہو رہے ہیں. وہ ایک آدمی گیا نا بلڈ پریشر کی دوا لینے کے لیے, تو اس کی قیمت اتنی تھی, وہ کہہ رہا ہے یہ تو قیمت سن کے میرا بی پی ویسے ہی ڈبل ہو گیا ہے. دوائیں کا سن کے آدمی کا آدھا بیمار تو اس سے ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا کروں گا میں. کتنا مقدس شعبہ ہے, مگر چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے وہی مقدس شعبہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ. یہ کتنی بڑی انسانیت کی خدمت کر کے آخرت میں کتنا اجر کما سکتے تھے. ایک ڈاکٹر کہہ سکتا تھا اللہ میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انصاف کیا, اتنے لوگوں کی صحت بحال کرنے کا ذریعہ بنا اور حلال کمایا. ایک انسان کی جان بچانے کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا سب انسانوں کی جان بچائی. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے میں تو جان بچاتا ہوں. او بھائی آپ جان بچا تو رہے ہو لیکن آپ کی پہلی نیت جان بچانے کی نہیں ہے, پہلے بزنس ہے, جان غریبی میں بچ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ جان تو بچ رہی ہے, وہ تو ظاہر ہے دوا کھا کے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, اس کو بچ جائے گا. لیکن آپ کا اصل ہدف تو جان بچانا تھوڑی ہے, آپ کا اصل ہدف تو پیسہ ہے. اصل ہدف جان بچانا ہو, پیسہ غریبی میں کہ چلو بھائی میں بھی وقت نکال کے بیٹھا ہوں, فری پھوکٹ میں کام کروں گا تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے, کل مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو پیسہ بھی کماؤ بھائی, مریضوں سے پیسہ بھی لوں گا میں, لیکن حلال پیسہ لینا, حرام کیوں لے رہا ہے. تو کتنی کمپنیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹروں کو رشوت دے دے کے اپنی دوائیں مارکیٹ میں فروخت کروا رہی ہیں, مہنگی دوائیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب دوا لکھ کے دیتے ہیں, وہ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی نہیں مل رہی ہوتی سوائے اس کلینک سے جو ڈاکٹر صاحب کی, اور اب تو ڈاکٹر صاحب نے بسا اوقات کلینک بھی اپنی کھولی ہوئی ہوتی ہے کہ میں یہ لکھ کے دوں گا وہاں سے. جیسے اسکول والے کہتے ہیں نا یہ والا یونیفارم پرنسپل سے پوچھو یہ ملے گا کہاں, کہہ رہے ہیں وہ ادھر سے ملے گا, اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ آپ کا ٹیلر وہ یونیفارم بنا ہی نہیں سکتا. یہ انگلش کی کتاب کہاں سے ملے گی جی پرنسپل صاحب, یہ والی کتاب آپ کو اردو بازار کی دکان نمبر فلاں سے ملے گی. وہ پورے اردو بازار میں ایک ہی دکان ہوگی اور ایک ہی پریس ہوگا جس نے اس ڈیزائن میں کتاب چھاپی, پوری کائنات میں وہ کہیں بھی نہیں مل رہی. تو ہر طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے لوگوں کو, بزنس. تو یہ غیر اخلاقی حرکتوں میں انسان کیوں آتا ہے؟ اچھے کاموں میں غلط نیت کر کے بگاڑ دیتا ہے, تو جو برے کام ہے ان میں کیا اثر کرے گا؟
ارے اچھے کام کو بری نیت سے بگاڑ دیتا ہے, اس میں انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو جو کام ہی برا کر رہے ہیں وہ تو پھر اور الٹا کریں گے نا. تو یہ درخت لگانے والا جو آخرت کے لیے لگاتا ہے, فائدہ وہ بھی اسی طرح اٹھاتا ہے جیسے کافر جب درخت لگائے گا. بھائی پھل تو دونوں کو ملے گا نا. ارے ایک آدمی نے کھجور کا درخت لگایا, آخرت اس کے دل میں نہیں ہے, اور ایک نے کھجور کا درخت لگایا اس لیے نیتیں اچھی کر لی, میں بھی کھاؤں گا, بیوی بچوں کو کھلا کے ثواب حاصل کروں گا, ابا اماں کی خدمت کروں گا, اس کو مارکیٹ میں بیچوں گا, لوگوں کو فائدہ ہوگا, کھجور ملے گا کھانے کو, بھائی لوگوں کو فائدہ ہوگا, ارننگ بھی ہوگی میری, تو اس ارننگ سے میں مدرسوں میں بھی خرچ کروں گا, مسجدوں میں بھی, بیوہ عورتوں میں بھی, دوسری بھی کر لوں گا خواتین سے معذرت کے ساتھ, کوئی بیوہ عورت سے یعنی نہیں, چلو نہیں کروں گا بس. وہ پھر خواتین بھاگ جاتی ہیں بیان میں, یار اتنی مشکل سے کچھ جمع ہونے لگتی ہیں, پھر غائب نہیں کروں گا بس. باقی واپس کی ہماری بات ہے, پھر انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے. تو جو ہے پھر یہ کروں گا وہ کروں گا, اور پھر بچوں کو میں بھوکا ننگا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا, جب مروں گا تو یہ بچے بھی کھائیں گے پیئیں گے تو دعا دیں گے ابا نے ماشاءاللہ ہماری اتنی خدمت کی, پھر بڑھاپے میں بچے میرا سہارا بنیں گے, ٹھیک ہے نا. تو وغیرہ وغیرہ بہت ساری اچھی نیتیں کر کے دنیا سے جاتا ہے. جیسے حضرت عثمان غنی نے پیسہ کمایا, اور آج عثمان غنی کے لقب سے جب جہاد میں ضرورت پڑی 500 گھوڑے, کبھی کتنا مال حضرت عثمان غنی جہاد میں دیا کرتے تھے کہ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا جب اسلام کمزور تھا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے خوش تھے. حضرت ابو بکر بڑے مالدار تھے, ہم نے ایک جامع الرشید میں تحقیق کی, جو مالدار صحابہ تھے نا ان کے سرمایہ کتنا تھا, ہم حیران ہو گئے, اربوں روپے کا سرمایہ آج کے حساب سے. حضرت ابو بکر بھی غالباً 5 ارب روپے بنتے تھے, جو ہم نے ان کی جو پاس چاندی تھی نا وہ حساب لگایا. حضرت عثمان کے ایک مرتبہ 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے ہیں. 500 گھوڑے کا مطلب 500 لینڈ کروزر, سمجھ رہے ہو. تو اتنا پیسہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی آ گیا ہوگا, کچھ محنت کی ہوگی نا, لیکن آخرت سامنے رکھ کر. تو اس محنت سے خود بھی کھایا, اور جو ہے وہ اسلام کے فروغ کا ذریعہ بھی بنے, اور دنیا سے جانے کے بعد دنیا ان کو یاد بھی. آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان حضرت عمر کے باغات موجود ہیں جو انہوں نے اللہ کے لیے وقف کیے تھے. حضرت عثمان کے باغات آج بھی مدینہ میں ہیں, صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ان کا پھل تقسیم ہو رہا ہے حاجیوں کو اور مختلف غربا اور مساکین. کتنا قبر میں آپ اندازہ لگاؤ, وقف کر دیا تو قبر میں ثواب ملتا رہے گا نا. ان کھجور کے درختوں سے جو بھی کھجور, نبی تو کہہ رہے ہیں درخت لگا کے جس پرندے نے کھایا تو ثواب ملے گا. تو انسانوں کے کھانے پہ تو زیادہ ثواب, اور حاجیوں کے کھانے پر اور پاکستانیوں کے کھانے پر تو اور ثواب ہے بھائی, کیونکہ ان کو ساری دنیا کھا رہی ہے, تو چلو یہ بھی کبھی جا کے کسی کا کھا لیتے ہیں. کیا خیال ہے, حکمرانوں نے بھی کھا لیا, سب نے ہی کھا لیا نا. تو کتنا ثواب ملے گا آپ اندازہ لگاؤ. نیت اچھی تھی, اور کمایا اس دور میں جو ہے ولید ابن عقبہ جیسے سرداروں نے بھی. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ, جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, لوگ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں. وہ شوبز پہ اڑائیں گے پیسہ, وہ شادیوں میں ناچ گانے کا انتظام کریں گے. جو لوگ اس ناچ گانے میں آئیں گے وہ دین کے قریب ہوں گے دور ہوں گے, دور ہوں گے. وہ شراب کباب کی محفلوں کا انعقاد کریں گے, وہ ڈھول ڈھمکے کا, اس سے اخلاقی برائیاں پھیلیں گی. وہ جو شراب نہیں بھی پیتے وہ ان محفلوں میں آ کے پئیں گے. تو یہ پیسہ کما رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے, اور پھر بڑھاپا بھی خراب, کیونکہ جب بچے بھی لائف کو انجوائے کریں گے نا تو بچوں کو ابا اچھے نہیں لگیں گے, بولیں گے پتہ نہیں کیا, ابا کو نچوڑ تو لیں گے پورا, پھر ابا یہ کھانستے رہتے ہیں, جگر کا مسئلہ کبھی آ رہا ہے, کبھی ٹی بی کے جراثیم پھیلا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے گھر میں, یہ کسی طرح نکلیں یہاں سے, جائیں, یہ جان چھوڑیں ہماری. تو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. تو نبی نے فرمایا جس نے درخت لگایا کہاں کے لیے, آخرت کے لیے. تو یاد رکھو بھائی, ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو, انگریزوں کی ترقی سے اللہ کا واسطہ متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اور یہ لبرل لوگوں کی جو ظاہری چمک دھمک ہے نا, ایٹیٹیوڈ اور اخلاق اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ حقیقت اندر سے کھوکھلے ہیں, یہ اخلاق نہیں ہے. یہ ڈپریشن میں کہ ابھی دیکھو نا, وہ میں نے ابھی بیان کیا تھا کچھ دن پہلے کہ جو اداکارہ ہیں, فنکارہ ٹائپ کی عورتیں ہیں, وہ جا کے لوگوں کی پرائیویسی میں گھستی ہیں, اور پھر وہ ان کے گناہ کو
کیمرہ بند کر کے پوری دنیا میں ان کو بدنام کر دیتی ہیں, تو یہ ان کے چترول لگنے چاہیے. یہ کہا تھا نا میں نے کہ ان کے تو بعد میں لگے, ان کے پہلے لگے. تو اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سیاستدانوں کی حمایت کر رہا ہوں کہ وہ تو بیچارے معصوم ہیں, ان بیچاروں کو ہائے ہائے بیچاروں کے ساتھ بہت غلط ہوا. فاحشہ عورتیں جا کے ان کے ساتھ سیلفیاں لے کے اور ان کے ساتھ غلط حرکتیں کر کے ان کو بدنام کر دیا, تو ان فاحشہ عورتوں کو چترول لگنے چاہیے. تو وہ تو معصوم ہے, تو میں ان کو معصوم نہیں کہہ رہا سمجھ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو چترول لگنے چاہیے, لیکن ان کے بھی اس کے پہلے لگنے چاہیے جو لوگوں کو گناہوں پر اکساتی ہیں اور پھر ان کے رازوں کو بھی فاش کرتی ہیں. باقی ان کے تو اور اس لحاظ سے لگنے چاہیے کہ وہ ایک اسلامی ریاست کے حکمران ہیں, اور دیکھو کیسے ٹھرکی, اللہ بچائے سب کو اس ٹھرک سے. یہ ان کے بے سکون ہونے کی علامت ہے, اسی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگر یہ سکون کی زندگی میں ہوتے, خدا کی قسم ایسے ٹھرکی نہیں ہوتے. یہ تباہ کر چکے ہیں اپنی جوانیوں کو, اپنی زندگیوں کو. نہ ان کے گھروں کا کوئی نظام نہیں ہے. خاندانی آدمی سکون میں ہوتا ہے جس کے بیوی ہوں, بچے ہوں, ماں باپ ہوں, دادی دادا نانا نانی, ایک فیملی ہوتی ہے. یہ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے, ان میں سے بہت, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی عیاشیوں میں گزری ہے. یہ اپنی زندگیوں کا سکون برباد کر چکے ہیں. ان کو اس قسم کی ٹھڑک چاہیے, سمجھ رہے ہو. کتنی دیر کی عیاشی ہوتی ہے کسی طوائف کے ساتھ, تھوڑی دیر کی نا, لیکن یہ عیاشی اس بات کا اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی سکون میں نہیں ہے. اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا, اپنی عزت کا بھی خیال. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے. ان کی اولادیں کیا ان کے باپ کی, اپنے باپ کی عزت کرتی ہوں گی؟ بولو نا بھائی. باپ تو مقدس ہوتا ہے. انسان اپنے باپ کی پیشانی کی طرف دیکھتا ہے, حدیث میں آتا ہے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. ان کی اولادیں جب اپنے باپ کو دیکھتی ہوں گی, ان کے دل میں کوئی تقدس آتا ہے؟ ہمارے ابا میرے بزرگواروں کو پتا ہے ٹھرکی ہے, فلاں کے ساتھ بھی منہ کالا کیا ہوا, فلاں کے ساتھ بھی باپ نے منہ کالا کیا. یہ احترام کریں گے بڑھاپے میں اپنے باپ کا؟ بولو نا بھائی. تو یہ لبرل لوگوں کی زندگی سے متاثر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جاؤ علماء صلحاء کے گھروں میں جاؤ, خدا کی قسم تمہیں نور برستا ہوا نظر آئے گا, سکون نظر آئے گا. باپ کا احترام, ماں کا احترام, باپ سے محبت, بہن بھائیوں کی آپس میں محبت, رشتہ داری جوڑنا, خرچ کرنا. جو ٹوٹ رہے ہیں اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہاں جو جڑ رہا ہوتا ہے اس کو بھی بھگاتے ہیں, توڑتے ہیں. میرا پیسہ نہ کھا لے, پیسہ 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 پیسہ. تو یہ ایسی درندگی پیدا ہو چکی ہے نا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ حکومت نے قانون بنایا ہے کہ 13 سال کی بچی کی شادی نہیں ہوگی, 18 سال کی ہوگی. میں نے کہا یہ جو قانون بنانے والے ہیں نا, ان کے تو کوئی غیرت ویرت ان میں ہے نہیں. ان کی بچیاں گھروں سے بھاگ جائیں. اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, نہ کسی متعین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میرا ذہن بالکل خالی ہے, کوئی شخصیت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن ان میں سے اکثریت جو اسمبلی میں پہنچتی ہے, ان میں بہت سے شراب کے عادی ہوتے ہیں, بہت سے درجنوں بار زنا کر چکے ہوتے ہیں. ان کی غیرت ختم. ان کو کیا پتا کہ شادی بیاہ کیا ہوتا ہے. ان کا بس چلے تو 18 سال میں بھی پابندی لگا دیں. ان سے پوچھ کے تھوڑی ہم نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی, اپنے بیٹوں کی شادیاں, بچیوں کی شادیاں. یہ ہمیں سکھائیں گے کیا کر رہے ہیں ہمیں. حکومت کا قانون ہے, حکومت کو کیا پتا بھائی. یہ ان کے تو آپ اسکینڈل دیکھو نا, درجنوں درجنوں لڑکیوں سے جن کے اسکینڈل بنے ہوں, وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بچی کی شادی کتنی عمر میں کرنی چاہیے ہے بھائی. وہ ہمیں سکھائیں گے, کیونکہ ان کے ہاں بچی بالغ ہو جائے تو پھر اگر وہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو تو ان کے ہاں کوئی برا نہیں ہے. اسلام اس لیے جلدی شادی کا کہتا ہے کہ بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس کو شوہر دے دو, اس کی نوبت نہ آئے. کیونکہ غیرت ہے نا, جب غیرت ہی ختم ہو گئی تو پھر یہ قانون سازی کریں گے. ان کا بس چلے تو خدا کی قسم 18 سال میں بھی پابندی لگا دیں یہ کہ 25 سال سے پہلے نہ کرو. جو قانون سازی ہونی چاہیے وہ تو ہوتی نہیں. جہیز پہ پابندی لگاؤ, کیا خیال ہے؟ زبردستی کی شادی پہ پابندی لگاؤ. آپ بعض علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بڑی عمر کے مردوں سے زبردستی شادی کر دیجیے, اس پہ قانون سازی ہو, سب ساتھ دیں گے. ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنے سال کی عمر میں کرنی ہے اور کتنے سال کی عمر میں. انہوں نے خلا کا جو نظام بنایا ہے, جب کوئی عورت اٹھ کے چلی جائے عدالت میں, اس کو عدالت بلا وجہ خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے. یہ قرآن کے ساتھ بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ کسی عالم کا بھی فتویٰ لوگے وہ کہے گا یہ خلاف شرع ہے. دیوبندی سے فتویٰ لو, اہل حدیث سے فتویٰ لو, شیعہ تک سے فتویٰ لے لو گے نا, بریلوی سے فتویٰ لو, شیعہ تک سے, وہ بھی کہے گا یہ عدالت کا خلا کالعدم ہے. کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا؟ بولو بھائی, مرد کو. اللہ فرماتے ہیں او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, مہر رکھنے کے بعد اگر اللہ فرماتے ہیں کہ عورت معاف کر دے
یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے وہ مہر بڑھا دے تو بھی ٹھیک ہے. تو مرد کو, شوہر کو اللہ نے کیا کہا؟ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, یعنی نکاح کی گرہ وہ کھول سکتا ہے, ختم وہ عدالت نہیں کر سکتی. عدالت خاص صورتوں میں کر سکتی ہے جب بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو اور عورت گواہوں سے ثابت بھی کرے, لیکن عدالتیں اس کا خیال نہیں کرتی. ظلم ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو, عدالت کو اس سے غرض نہیں. اور عدالت تو محتاج ہے, قانون تو اوپر سے بنتے ہیں نا. عدالت جج کہہ سکتا ہے بھائی مجھے کیا پتا, وہ تو اوپر سے قانون یہی پاس ہوا ہے, تو فالٹ کہاں ہے؟ اوپر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے تو بیوی چلی جائے عدالت میں خلا لے لے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے رائٹ دے دی عدالت کو, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ بھائی جب بھی کوئی عورت عدالت میں جائے گی, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور باقی کورٹ بھی اس کے پر پابند ہیں کہ عدالت نے اس کو بہرحال خلا دینا ہے, چاہے وہ اس کا شوہر کتنا ہی اچھا ہو, کچھ بھی ثابت نہ ہو, خلا کی ڈگری ملے گی. تو یہ تو کسی مسلک میں جائز نہیں ہے بھائی, اسلام کے خلاف ہے, اگینسٹ ہے. طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے اسلام نے, لیکن یہ انہوں نے قانون کیوں پاس کیا؟ غیرت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی بیویاں جا کے عدالتوں میں خلا لے لیں, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کے پاس درجنوں عورتیں ہیں اسکینڈل بنانے کے لیے. انہوں نے منہ کالے کرنے ہیں ان لوگوں نے, کبھی کسی سے کر رہیں گے, کبھی کسی. غیرت مند آدمی کو ڈپریشن میں جاتا ہے کہ بھائی میرا سارا خاندان تباہ ہو رہا ہے, میرے بچے برباد ہو رہے ہیں. اگر اس طرح عورتیں جا کے عدالت میں خلا لے لیں, تو عورت کی تو فطرت ہے, اس کی طبیعت میں نرمی ہے, لچک ہے, قوت فیصلہ نہیں, وہ جلباز ہوتی ہے. ذرا سا شوہر نے کوئی بات کر دی, کوئی غصے میں بول دیا, وہ جا کے فوراً خلا لے لے گی. تبھی تو اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے. وہ جذباتی ہوتی ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, حکومت کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو اس میں زیادہ ان حکمرانوں سے امیدیں بھی نہ لگایا کریں, کیونکہ یہ بیچارے غیرت, اکثر, سب نہیں بھائی, میں اور کسی مخصوص شخص پہ میں بات نہیں کر رہا, لیکن اوور آل ایسا ہی ہے. اور یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے, کیونکہ ووٹ دے کے ہم ہی ان کو یہاں پہنچاتے ہیں. تو جب اس طرح کے قانون بنا کریں تو رویا مت کرو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے پاس لوگ خدا کی قسم رو رہے ہیں, میرا بیوی کے حقوق ادا کر رہا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, کسی سے عشق ہو گیا, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ عدالت سے جا کے خلا لے کے بھاگ گئی ہے. وہ بچے رول رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہا ہے, کیا کروں میں. اور بچے بھی لے جاتی عدالت, بچے بھی ماں کو دیتی ہے. 100% غلطی عورت کی ہوگی, پھر بھی عدالت 100% سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, غلط نہیں کہہ رہا میں. جج کو پتا ہوگا کہ عورت کی غلطی ہے, یہ فاحشہ ہے, یہ بدکار ہے, شوہر وفادار ہے, بچے تباہ ہو جائیں گے, جج مجبور ہے, پھر بھی کس کا ساتھ دے گا؟ وہ عورت کا. مہر بھی ڈالے گا شوہر کے, پہلے تو مہر نہیں ہوتا تھا, اب مہر بھی ڈالے گا. صحیح ہے نا؟ جہیز بھی واپس دو, یہ بھی دو, بچے بھی دو اس کو. ارے بھائی, اس نے آشنا کے ساتھ بھاگ کے شادی کی ہے, وہ مرد فاحش مرد ہے, زانی مرد ہے, اس نے اس کا گھر تباہ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے. آپ اس باپ کی بیٹی اس کے حوالے کیسے کر رہے ہو بھائی؟ کوئی تک بنتا ہے؟ بولو نا بھائی. بچی کی عمر 10 سال ہے, 11 سال ہے, 13 سال ہے, ایک آدمی کسی شادی شدہ عورت سے زنا کر رہا ہے. عدالتوں میں جو ہو رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں آپ. عورت کہتی ہے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا, عدالت جائے گی مجھے نہیں رہنا, شوہر ثابت کر دے کہ یہ بدکار ہے, یہ غلط ہے, عدالت کہے گی رہنا ہے نہیں رہنا, عورت سے پوچھے گی, عورت کہے گی نہیں رہنا, عدالت کہے گی جاؤ, کھلا کی ڈگری ہے, جہاں چاہو شادی کرو. جب شادی, تو پھر اب باپ میں غیرت ہوتی ہے, میری 12 سال کی بچی, یہ تو عورت غلط خراب ہو گئی ہے, یہ تو اسی کے پاس لے کے جا رہی ہے, اس بچی کا کیا تحفظ ہوگا؟ خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, لڑتے لڑتے بڈھا ہو جائے گا, عدالت سے اپنے بچے نہیں چھین سکتا, نہیں ہو سکتا. یہ ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, جن کو آپ کہتے ہیں, اور یہ سارے کہاں سے قانون لے رہے ہیں؟ اپنے آقاؤں سے. تو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہ, دوسری شادی میں ان سے پوچھو, نہ کسی بیوہ عورت سے شادی میں پوچھو, نہ 13 سال کی بچی کی شادی کرنی ہو تو ان سے قطعاً لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غیرت لیس لوگ ہیں بھائی. میں عدالت مجبور ہے, وہ تو بیٹھے ہوئے بیچارہ, اس کو اگر نہیں کرے گا وہ تو فوراً چھٹی ہو جائے گی اس کی. لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ مجبور نہیں ہیں, وہ قانون چینج کر سکتے ہیں مگر وہ کریں گے نہیں, اور ہم کروائیں گے بھی نہیں, کیونکہ ہمارے دوسرے اتنے فضول قسم کے مسائل اچھالے میں ہم نے, جو اصل مسائل ہیں جن پر ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے, نہ اس پہ کوئی دھرنا دینے کے لیے تیار ہے,
نہ اس پہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہے, نہ اس پہ کوئی آواز اٹھا. ایک دھرنا ہی دے دو یار, ایک آواز اٹھا لو کہ اس خلا کے قانون کو چینج کرو. یہ جو بچے ہر قیمت میں عورت کو دیے جاتے ہیں, اس میں کچھ عدالت کچھ تو کیس چلائے کہ کس کو ملنے چاہیے. یہ قانون چینج ہونا چاہیے. نہ کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے, نہ کوئی, نہ سیاسی جماعتیں, نہ مذہبی جماعتیں. پتہ نہیں کون سے اپنے اصول ہیں جن پر ہمارے دھرنے بھی چل رہے ہیں. سب دھرنے دیتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن ان بڑے اہم ایشوز سے جو ہماری خاندانی نظام کو تباہ کر رہے ہیں, خدا کی قسم کل علماء پریشان ہوں گے, اللہ نہ کرے ان کی بیٹیوں کے ساتھ نہ ایسا ہونا شروع ہو جائے. پریشان ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے. میں صاف بولتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی, میں پوری بات نہیں کر سکتا, لیکن کل یہ پچھتائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اپنی اولادوں کے ساتھ جب ہوگا نا پتہ چلے گا یہ ہو کیا رہا ہے. پورا اسی یورپ کی طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. بھائی 2-4 موٹے قوانین ہیں, ان کو چینج ہونا چاہیے. خلا کا اختیار جب تک شوہر خلا کی ڈگری پہ سگنیچر نہیں کرتا, عورت کو خلا نہیں ہوگا. چند ایک صورتیں ہیں وہ علماء بتاتے ہیں, وہ علماء سے پوچھی جائیں, اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ابھی. چند ایک صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح ختم کر سکتی, جس میں ایک شوہر ضدی ہو, نہ رکھنے کے لیے تیار, نہ حقوق ادا کرنے کے لیے. بعض شوہر ہوتے ہیں بیوی کو چھوڑ کے غائب, نہ پیسے بھیج رہا ہے, نہ طلاق دے رہا ہے. ایسی عورت عدالت میں جا سکتی ہے, بھائی میرے میاں کو بلاؤ, یا تو رکھنا چاہتا ہے تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں, یہ تو نہ رکھنا چاہ رہا ہے نہ خرچہ دے رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس کے قائل ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, عورت ثابت کرے, عدالت فیصلہ. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. تو کیا کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہے. تو میں ان حکمرانوں کی حمایت نہیں کر رہا کہ وہ جو اسکینڈل اس خاتون نے, کسی خاتون نے بنا دیا اور جا کے جو ہے نا وہ بدنام کر دیا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ بدنام کرنے والی بھی اتنی معصوم نہیں ہوتے. پہلے ان کو چترول لگنے چاہیے کہ جو جیسا بھی ہے, تمہیں کس نے حق دیا جا کے تم اس کے راز کو فاش کرو. لیکن جو ہیں, جو کر رہے ہیں, وہ تو ساری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم سے اچھی امیدیں. بولو بھائی مت لگانا, ہم اپنی بیویوں سے وفا نہیں کرتے, قوم کے ساتھ وفا کیا. جو آدمی زنا کرتا ہے اس کا مطلب بیوی سے وفا نہیں کر رہا نا وہ. ارے بھائی کیا ہو گیا, کیسے سمجھائیں, پولیس بلائیں کیا. جو آدمی کسی طوائف کے ساتھ اسکینڈل بنا رہا ہے, راتیں گزار رہا ہے, اس کا مطلب وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہے. تو وہ قوم سے وفا کرے گا؟ قوم سے وفا کرنا تو اور مشکل کام ہے. تو اگلی دفعہ پھر ووٹ دے کے اسی کو پہنچاؤ گے آپ, تو دوبارہ آ جا. ٹھیک ہے نا. کوئی توبہ کر لے تو اللہ کی طرف سے معاف ہے. ماضی کے گناہوں پہ کسی کو نہیں آر دلانی چاہیے. لیکن جو توبہ نہیں کر رہا, بعض تو ایسے ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں کہ بازار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے. کھلے عام کہتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی حفاظت, بولو بھائی, خود کرو. حکومت سے توقع نہ رکھو, اپنے بچوں کی تربیت خود. تو اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ اپنے گھر کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے نا. اسکولوں کا کی سلیکشن خود کیا کرو. اسکولوں کا ماحول بہت خراب ہے. یہ آنے دو, یہ والا آنے دو. اسکولوں کا ماحول, کسی خاص اسکول کی بات تو نہیں کر رہا نا میں, بہت خراب ہے. ایجوکیشن پہ توجہ ہے, نمبر اچھے آ جائیں, اچھا انسان بن جائے. یہ اسکول کا ویژن خدا کی قسم ہے ہی نہیں, کیونکہ اسکول بنانے والوں میں اکثریت کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. جب آخرت ہی نہیں ہے تو کہیں گے اچھا انسان بنا کے کرنا کیا ہے, پیسے کماؤ, پتلی گلی سے نکلو, اور کیا ہے. وہ تو جو جنت پر ایمان رکھتا ہے وہ کہے گا ایسے اسکول کھولو کہ ایجوکیشن کے ساتھ اچھا انسان بھی بنے. فائدہ کیا ہوگا جی, بزنس ہوگا. اور کیا فائدہ ہوگا بھائی, آخرت میں اللہ خوش ہوگا, جنت دے گا. تو جس کے سامنے جنت نہیں کہے گا اچھا انسان گیا تیل لینے. پیسے کو فوکس کرو یار. تو یہی ہو رہا ہے اسکولوں میں. ماں باپ اتنے پریشان ہیں نا, اپنے بچوں کی 15 20 ہزار 50 ہزار فیسیں بھر رہے ہیں, کتنی خدمت کر رہے ہیں, لیکن بچوں سے مطمئن نہیں, کہتے ہیں تمیز سے بات نہیں کرتا. ارے تم 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو پھر بھی وہ تمیز سے بات نہیں کرتا. غریب آدمی کا بچہ 5 روپے میں بھی تمیز سے بات کر لیتا ہے. حقیقت ہے نا. اس نے اپنے بچے پہ 5 روپے خرچ نہیں کیے ہوتے اور وہ پھر بھی ابا کی خدمت کر لیتا ہے, تمیز سے بات کر لیتا ہے. اور تم 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو, یونیفارم پہ الگ, سلیبس پہ الگ, اور پھر ٹیوشن الگ لگایا ہوا ہے. اتنا کچھ خرچ کر رہے ہو, اس کے باوجود تمہاری اولاد تم سے تمیز سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ تم نے جن کمبختوں کے حوالے کیا ہے نا اپنے بچوں کو, ان کے ویژن میں تمیز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ تھوڑے سے ایٹیٹیوڈ سکھا دیتے ہیں, تھینک یو وینک یو کہنا سکھا دیتے ہیں.
اس سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ وہ جن کا کلچر کو فالو کر رہے ہیں وہ کلچر تو ان کو کہہ رہا ہے کہ ابا کو بوڑھے ہو جائیں, اف اف تو بہت دور کی بات ہے, ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ. یہ تو شکر کرو ابھی تک آپ کے بچے نے آپ کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرایا, ایزی سینٹر میں جمع نہیں کرایا. شکر کرو, اگلی نسل والا کرائے گا, اس کا بچہ کرائے گا اس کو. یہ لکھ لیں آپ مجھ سے بھائی, آپ کے بچے تو صرف ابھی بدتمیزی کر رہے ہیں نا, شکر کرو گھر سے نکالا نہیں ہے. آپ کے بچے کا جو بچہ آئے گا نا مارکیٹ میں, تو وہ آپ کے بچے کو وہ ایک اسٹیپ آگے جا چکا ہوگا. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی نے اپنے بوڑھے باپ کو جو ہے نا تنگ آ کے پھینکنے کے لیے گیا کچرے میں, کہ اس کو میں پھینک کے آؤں کسی طرح. تو جب پھینکنے گیا ہے تو وہ اس بوڑھے باپ نے بولا بیٹا تھوڑا آگے پھینک, میں نے تیرے دادا کو وہاں پھینکا تھا. تو یہی ہوتا ہے مکافات عمل, مکافات عمل ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کم عمری میں شادی کیا کرو نا, اس سے بچے جلدی پیدا ہوں گے. پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کی خدمت کرو, ان کو دکھاؤ ایسی خدمت ہوتی ہے. یہ بیانات سے نہیں ہوتا, آپ پریکٹیکلی اپنے باپ کی اپنے دادا کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کریں. دادا ہاتھ اٹھائے تو آرام سے مار کھا لیں, دادا چیخے چلائے مسکرا کے برداشت کر لیں. اس سے بچہ سیکھتا ہے کہ بھائی اس طرح چلا جاتا ہے, باپ دادا کے سامنے آواز نہیں اٹھائی جاتی. تو پھر بچہ جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو بچہ اپنے اولاد کے سامنے آپ کا یہ احترام کرے گا. شادیاں کم وقت اتنی دیر سے کر رہے ہیں, دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں. یہ سارا عذاب ہمارے پتہ نہیں کس نے مسلط کر دیا, ہمارے نظام کو خراب کر دیا, پورے سیٹ اپ کو خراب کر دیا. تمیز ہے ہی نہیں. اردو ختم ہو رہی ہے بھائی, جو تمیز کی زبان تھی. انگلش میں تھوڑی تمیز ہے یار, تمیز تو اردو میں. انگلش میں بڑے کو کیا کہتے ہیں, بولو نا, اتنی تو انگلش آنی چاہیے یار. میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں, انگلش تو بین الاقوامی زبان ہے, سب کو سیکھنی چاہیے, لیکن اردو کسی رشتہ نہ چھوڑو نا. دیکھو جو گورے ہیں جرمن کے, فرانس کے, ناروے کے, وہ بھی انگلش سیکھتے ہیں مگر اپنی زبان چھوڑتے نہیں ہیں. وہ انگلش کو دوسرے درجے میں کہ بھائی بین الاقوامی زبان ہے, دنیا میں ہر جگہ کام آئے گی, اپنی زبان. تو ہمارا کلچر تو اردو میں ہے بھائی, تہذیب اردو میں ہے. ختم کروں تو وہ درخت کی میں مثال دے رہا تھا. تو مسلمان بھی ترقی کرتا ہے, وہ باڈی بلڈنگ بھی جم بھی جاتا ہے, وہ سوئمنگ بھی کرتا ہے, وہ پیسہ بھی کماتا ہے, وہ ادارے بھی کھولتا ہے, وہ اسپتال بھی بناتا ہے, وہ میڈیکل سائنس میں بھی. لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے آخرت. اس آخرت کو سامنے رکھ کے ویژن بناتا ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ. دیکھو آپ دواؤں کی کمپنی بناؤ گے تو اس میں ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ کما رہا ہوں میں. تو جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو ڈاکٹر کو رشوت دو گے؟ بولو بھائی, نہیں دو گے. آپ بولے گا بھائی ڈاکٹر صاحب رشوت نہیں چلے گی, ٹھیک ہے نا, تعارف تو کرواؤ گے. اب دیکھو یہ بھی آپ جاؤ نا کہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے کسی بھی لیبارٹری میں, تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کس ڈاکٹر نے بھیجا. وہ بھائی تمہیں کیا کس ڈاکٹر نے بھیجا, وہ کھانچا کھولا ہوا ہوتا ہے کہ سارے مرغے میرے پاس آنے چاہیے, سارے مرغے میرے پاس. آپ اتنے بھیجو گے تو آپ کا کھانچا, تو وہ بھی عجیب بدماشی چل رہی ہے. تو آخرت سامنے نہیں ہے, تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, فلا تطیع المکذبین. یہ جو میں نے سورہ قلم کی آیت فرمایا کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو فالو مت کرو. یہ دنیا پرست لوگ ہیں, یہ صرف پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اس کو فالو کرو, اس کی زندگی دیکھو, اس کو تم خرچ کرنے والا پاؤ گے. اس کو کیا پاؤ گے, خرچ. وہ خرچ کر کے خوش ہوگا. اور جو آخرت جس کا ایمان نہیں ہے وہ لوگوں کی جیب سے نکال کے خوش ہوگا. جس کا آخرت پر ایمان ہے بوڑھے باپ کو گھر میں رکھ کے خوش ہوگا. کل میں ہمارے کوئٹہ کے ایک پٹھان دوست ہیں, بڑے, میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, 10 سال ہو گئے باپ قومے میں ہے, وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں. تو کل مجھے دوبارہ ملے تو میں نے کہا یار آپ کے والد, کیونکہ میں ان سے 5 بھی نہیں 7-8 سال ہو گئے میرا خیال ہے جب میں نے ان کے والد کو دیکھا تھا. میں نے کہا والد صاحب زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیا کنڈیشن ہے؟ کہہ رہے بالکل ویسے ہی ہے, یعنی 6 سال اور ہو گئے, لیکن پیشانی پر ذرا بھی سلوٹ. قومے میں جو گیا ہوا ہو اس کی خدمت آسان ہے, قضائے حاجت بھی بستر پہ, کھانا بھی بستر پہ, ہوش نہیں ہے. پیمپر چینج کرنا, دھونا اس کو بار بار, گندگی صاف کرنا, اور پھر کھانے کا خیال. 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ابا کے پاس. بیوی بھی خدمت کر رہی ہے, یعنی بچوں کی ماں, بیٹے بھی خدمت کر رہے ہیں. لیکن کبھی میں جب بھی جاتا ہوں پیشانی پر بل نہیں آتے. کہتے ہیں یار شاید اس خدمت کی وجہ سے اللہ بخش دے ہم کو. خوش ہوتے ہیں. بعض دفعہ لوگ مارتے تو نہیں ہیں لیکن اندر سے مصیبت میں ہوتے ہیں, یار یہ مصیبت
کیا عذاب بن گیا ڈاکٹر صاحب. لیکن یعنی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں مار دے اس کو ڈاکٹر, ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے کہیں عذاب نہ آ جائے. لیکن جو حقیقت میں جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے اس کی پیشانی پہ سلوٹیں نہیں آتی. کہتے ہیں یار اللہ نے جنت کمانے کا موقع دے دیا, اور کیا چاہیے. اور دیکھو زیادہ بچے ہوتے ہیں نا تو یہ بڑھاپے میں فائدہ ہوتا ہے, ایک پر بوجھ نہیں آتا. اب ان کا 2 ہی بچے ہوتے, ایک بیٹی کی رخصت ہو چکی تھی, ایک بیٹا, وہ تو بیچارہ 24 گھنٹے کسی کام کا رہتا ہی نہیں نا. بچے بھی ماشاءاللہ پٹھان فیملی ہے, بچے بھی ہیں, کبھی ایک بیٹا, کبھی دوسرا بیٹا, کبھی تیسرا بیٹا, کبھی چوتھا بیٹا, کبھی بیٹی آ جاتی ہے. تو یہ فیملی پلاننگ والے تباہ و برباد کر دیں گے تمہارے کلچر کو. یا آخرت میں ملیں تو صحیح, یہ کہہ رہے ہیں تم دونوں دنیا میں پہلے ملو, صحیح ہے نا. تو ان کے فلسفوں کی میں نے دھجیاں اڑا دی ہیں الحمدللہ. تو بچے سارے خدمت, کل کی بات ہے, جامعۃ الرشید میں ملے تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار یہ ہیں جنتی لوگ. نبی نے کیا فرمایا, جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہیں کر لی, اس پر اللہ کی لعنت ہو. کیا مطلب, اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا بھائی. اب اور کون سا موقع چاہیے تجھے. تو کوئی سلوٹے نہیں. کہہ رہے ہیں بھائی تو یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ بھی کما رہے ہیں, کیوں, ابا کی خدمت کریں گے, علاج بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں کسی طریقے سے. بیوی بھی نہیں چھوڑتی. آج عورت چھوڑ کے چلی جاتی ہے, میاں کو تھوڑا سا کچھ آڑت رچا ہو گیا نا, ابھی لقوے کا پورا یقین نہیں ہے, ابھی فالج کا پورا یقین, تھوڑا سا آڑت رچا ہو, وہ وفائیں کرنے والی بیویاں بھی ختم. اسی طرح وفا کرنے والے میاں بھی مارکیٹ سے شارٹ. بھائی شادی سے پہلے اچھی طرح دیکھو, لیکن جب ہو گئی کوئی بیماری آ گئی, صبر کرو یار, خدمت کرو اس کی. میں نے اپنے محلے میں ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا, ابھی زندہ ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. 20 سال بیوی کی خدمت کی بستر پہ انہوں نے. ان کی بیوی کو کوئی پیرالائز ہو گئی تھی. 20 سال بھی کم کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے کہ یہ آدمی اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے. پیرالائز ہو گئی تھی, 20-30 سال جو ہے نا بیوی کو کھلا رہے ہیں, اس کی قضائے حاجت اور یہ سب. بیٹیاں نہیں ہوں گی یا کوئی مسئلہ ہوگا, مجھے ابھی پوری طرح یاد نہیں ہے. لیکن کبھی ہم نے پیشانی پہ بل نہیں دیکھا, یار مفتی صاحب مصیبت میں پڑا, مجھے تو استخارے میں بھی نہ آیا تھا, پھر بھی ہم نے کر لی, اب کیا کریں, ایک عذاب میں پڑ گئے. یہ ہوتا ہے جب آخرت پر ایمان نہ ہو, تو یہ اسٹائل ہوتا ہے. کیونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے نا, جب انجوائے کرنا ہے تو ہم تو شادی انجوائے کریں, یہ کیا ٹینشن, یہ کیا یہ نہیں سوچتے کہ یار کل میری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. داماد اس کو پکڑا کے چلا جائے کہ یہ لو, تو بوڑھا باپ تو بیچارہ کیا کرے گا, وہ بیٹیاں پالے گا اس عمر میں, ہے بھائی. تو آخرت سامنے ہوتی ہے نا, تو انسان بڑے خاندانی طریقے سے جیتا ہے, خوش ہوتا ہے, یار کوئی بات نہیں, میری قسمت, بیوی کو فالج ہو گیا, خدمت کروں گا بھائی. ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس کو بس آخری بات کر رہا ہوں, بیوی پہ جن آتا تھا. میرے پاس آیا, یار میں نے تو, مجھے نہیں پتا تھا اس پہ جن آتا ہے, کہ تو جن آ رہا ہے. میں نے کہا لڑو, میں نے کہا پھڈا کرو. کہہ رہے مجھ پہ نہ آ جائے. میں نے کہا انشاءاللہ گارنٹی ہے تمہارے اوپر جن. میں نے کہا صبر کر لے, صبر, یہ تو عورت کا قصور نہیں ہے نا, جن آ رہا ہے یا چڑیل آ رہی ہے, کیا آ رہا ہے. وہ ایک سلمان گیلانی ایک بڑے زبردست مزاحیہ شاعر ہیں, وہ شعر تو ان کا مجھے یاد نہیں رہا, تو وہ بہت پرانا سنا تھا میں نے شعر. تو کسی نے انہوں نے ایک شعر سنایا کہ پتہ نہیں, میرا دوست نے آ کے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی پہ جن آ گیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ خود ہی بھگتے گا. پنگا وہ کیا ہے, پنگا بھی پتہ نہیں جن نے خود ہی لیا. بھائی جن نے خود پنگا لیا ہے, ہم نہیں سنبھال پاتے, تو جن نے خود پنگا لیا خود ہی بھگتے گا وہ. تو غیر وہ کہہ رہے جن آتا ہے. تو الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں, بعض ایسے ان کی بیمار ہے تو وہ علاج کی فکر کرتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا میری بیوی پہ جن آتا ہے, پوری رات بیٹھا دم کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے میں. تو میں نے کہا بس ثواب ملے گا بھائی, کسی کی بیٹی ہے یہ بیوی بھی ہے لیکن کسی کی بیٹی بھی ہے, اور اس سے پہلے یہ اللہ کی بندی ہے. خدمت کرو یہ سوچ کے نہیں کہ میری بیوی, بلکہ کیا سوچ کے, اللہ کی بندی. اور باپ اور ماں سے تو رشتہ, تو اللہ کے بندے بھی اور آپ کے باپ ہے بھائی, وہ تو آپ کی ماں ہے. تو جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ, ٹھیک ہے انسان کو ٹینشن فطری ہوتی ہے, اس سے ثواب میں کمی نہیں ہوتی, وہ تو نیچر ہے نا, تنگ بھی آتا ہے, پریشان بھی ہوتا ہے, وہ تو نیچر ہے. تو آخرت پر ایمان ہو تو بھائی سارے کام صحیح چلتے ہیں, نہیں ہے تو اللہ کی قسم
ہر چیز میں الٹا چلے گا, سکون برباد کرے گا. اور اس لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا, اے نبی یہ آپ کو مجنون, دیوانہ اور اس طرح کے تانے دے رہے ہیں, فلا تطع المکذبین, جو آخرت کا انکار کرے اس کے پیچھے نہیں چلنا, برباد کر دیں گے. یہ تو ہو گیا لبرل لوگوں کی زندگیاں, جا کے دیکھو گھروں کا سکون برباد ہے, اس لیے کہ یہ ان کو فالو کر رہے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. بھائی ان سے چیزیں لو, گاڑی خریدو, موبائل خریدو, وہ دنیا میں ماہر ہیں, لائف اسٹائل ان سے مت لو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی جلدی سوال.